امن کا شہزادہ شہزادہ پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس پرنس آف پیس۔ خداوند یسوع کے پاک جلالی اور مقدس نام میں آپ تمام ناظرین کو بہت بہت سلام۔ میری طرف سے پی ایم آئی ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کی طرف سے عید قیامت المسیح بہت بہت مبارک۔ ہم آپ کو اس خصوصی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے جو معزز مہمان ہیں ان میں ہمارے پہلے گیسٹ ہیں جناب تقدس مآب بشپ جان سیمول صاحب۔ بشپ صاحب ویلکم۔ تھینک یو۔ تقدس مآب بشپ جان سیمول صاحب جو ہیں وہ بشپ آف فیصل آباد ڈائسس ہیں، تو ہم شکر گزار ہیں کہ خدا نے بشپ صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مل کر ہم یسوع مسیح کی قیامت کا جشن منا رہے ہیں۔ بشپ صاحب خدا کی شکر گزاری ہے، اور اسی طرح ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ریورنڈ ایمرک جوزف صاحب۔ آپ سینئر پاسٹر ہیں فرسٹ پریسبیٹرین چرچ فیصل آباد سے آپ کا تعلق ہے۔ پاسٹر ویلکم۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ اور اسی طرح ہمارے تیسرے گیسٹ ہیں جناب پاسٹر عدیل سیمول صاحب۔ آپ پرنسپل ہیں ڈیوڈ ویلا فیصل آباد سے، آپ کا تعلق ہے، تو ویلکم عدیل صاحب۔ تھینک یو سو مچ۔ اس خصوصی پروگرام میں جب ہم یسوع مسیح کی قیامت کا جشن منا رہے ہیں، اور جس طرح کلام فرماتا ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھے ہیں، تو خصوصی پروگرام آج ہم دیکھ رہے ہیں مل کر۔ خدا کے ضرور شکر گزاری کرتے ہیں ناظرین کہ خدا نے یہ خوبصورت موقع ہمیں دیا ہے۔ آج کا جو ریفرنس ہے میں چاہوں گا کہ خدا کے خادم پاسٹر عدیل پڑھنے میں ہماری رہنمائی فرمائے۔ انجیلی بیان ہے یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل، اور اس کا 20واں باب اور اس کی پہلی آیت سے 10ویں آیت مبارکہ تک ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے خدا کے کلام پر غور کرتے ہیں۔ ان کے کلام میں سے یوحنا کی انجیل 20واں باب پہلی 10 آیات۔ ہفتے کے پہلے دن مریم مگدلینی ایسے تڑکے کہ ابھی اندھیرا ہی تھا قبر پر آئی اور پتھر کو قبر سے ہٹا ہوا دیکھا۔ پس وہ شمعون پطرس اور اس دوسرے شاگرد کے پاس جسے یسوع عزیز رکھتا تھا دوڑی ہوئی گئی اور ان سے کہا کہ خداوند کو قبر سے نکال لے گئے اور ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کہاں رکھ دیا۔ پس پطرس اور وہ دوسرا شاگرد نکل کر قبر کی طرف چلے اور دونوں ساتھ ساتھ دوڑے، مگر وہ دوسرا شاگرد پطرس سے آگے بڑھ کر قبر پر پہلے پہنچا۔ اس نے جھک کر نظر کی اور سوتی کپڑے پڑے ہوئے دیکھے، مگر اندر نہ گیا۔ شمعون پطرس اس کے پیچھے پیچھے پہنچا اور اس نے قبر کے اندر جا کر دیکھا کہ سوتی کپڑے پڑے ہیں، اور وہ رومال جو اس کے سر سے بندھا ہوا تھا سوتی کپڑوں کے ساتھ نہیں بلکہ لپٹا ہوا ایک جگہ الگ پڑا ہے۔ اس پر دوسرا شاگرد بھی جو پہلے قبر پر آیا تھا اندر گیا، اور اس نے دیکھ کر یقین کیا، کیونکہ وہ اب تک اس نوشتے کو نہ جانتے تھے جس کے مطابق اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا ضرور تھا۔ پس یہ شاگرد اپنے گھر کو واپس گئے۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے ہمیں برکت ملے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ میں چاہوں گا کہ بشپ صاحب دعا میں رہنمائی فرمائے اور ہم دعا کریں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور مل کر دعا کریں۔ خداوند قادر مطلق آسمانی باپ، تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو فتح مند خدا ہے، تو زندہ ہے اور تو عبدالآباد زندہ ہے یس اور پھر آنے والا ہے۔ اے خداوند ہم تیرے منتظر ہیں اور چاہتے ہیں کہ تجھے دیکھیں، جانیں، اور اے خداوند تیرے ساتھ رہیں۔ یس آج کا دن جو اے خدا تو نے بخشا، توفیق دے اے خداوند کہ ہماری زندگی میں بھی ایسی فتح مندی ہو، پریز گاڈ۔ اور ہم اے خداوند تجھے ویسا ہی پہچانے جیسا تو ہے، اور تیری مرضی کو پورا کریں۔ تو ہمیں بھی زندہ کر اے خداوند، ہمیں زندگی دے تاکہ اے خداوند گناہ کے سبب سے جو مردگی ہے وہ جاتی رہے، پریز اور گاڈ۔ اے خداوند تیرے لوگ تجھے پہچانیں اور تیرا شکر کریں اور تیری مرضی کے مطابق چلیں۔ یہ سب کچھ تیرے ہی مقدس نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ بہت شکریہ بشپ صاحب۔ جی ناظرین، آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے، جس طرح بشپ صاحب دعا میں بھی اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، اور ان کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے ہم بھی گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جی اٹھے ہیں۔ تو آج ہم اس خصوصی پروگرام میں خدا کے کلام میں سے جانیں گے، سیکھیں گے۔ جی بشپ صاحب، آج کے دن کی مناسبت سے آپ کیا فرماتے ہیں؟
आज इसे ईस्टर भी कहा जाता है, जी तो इसे ईद क़यामत अल मसीह भी कहा जाता है। बिल्कुल। तो मैं ये कहूँगा कि ये महज को रस्म नहीं है, हाँ जी। बल्कि ये एक ज़िंदा हकीकत की याद दहानी है। दुनिया की तारीख़ में ये वाक़या रूनुमा हुआ था, जी और ये तारीख़ी वाक़या है कि खुदावंद यीशु मसीह आए दुनिया में, खुदावंद यीशु मसीह रहे दुनिया में, 33.5 साल उन्होंने गुजारे, बिल्कुल। और खुदा के उस इंतज़ाम के मुताबिक वो मसलूब किए गए। और जैसे लिखा है करंथियों के ख़त में कि किताब मुक़द्दस के मुताबिक बिल्कुल यीशु मसीह मसलूब हुआ, मारा गया, दफन हुआ, जी। और फिर वो किताब मुक़द्दस के मुताबिक जी उठा। वाह, प्रेज़ गॉड। तो उसमें यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने भी ये कहा था कि ज़रूर है कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाला किया जाए, और वो मारा जाए, और वो दफन किया जाए, जी और फिर वो ज़िंदा हो जाए। और फिर नबियों की पेशन गोइयाँ भी थी जी बिल्कुल। कि खुदावंद यीशु मसीह आएगा दुनिया में, और वो मसलूब हो जाएगा, मारा जाएगा, और वो ज़िंदा हो जाएगा। तो उन पेशन गोइयों के मुताबिक हम समझते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जी का मसलूब होना ये कोई अचानक हादसाती बात तौर पर थी नहीं भी, हुआ, बिल्कुल। और नहीं भी, जी लेकिन ये है कि खुदावंद यीशु मसीह के आने के बारे में, जी और उसकी मसलूबियत के बारे में, और ज़िंदा होने के बारे में पहले से बहुत सारी पेशन गोइयाँ मौजूद थी। प्रेज़ गॉड। और खुदावंद यीशु मसीह का ज़िंदा हो जाना ये उन पेशन गोइयों की तकमील थी, तामील थी, बिल्कुल। और खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदा हो गया। जी बिल्कुल। और अगरचे ये अजीब लगता है क्योंकि दुनिया की तारीख़ में ये ऐसा काम कभी पहले नहीं हुआ था। बिल्कुल दुनिया में बहुत सारे नबी आए, बहुत से पैगंबर आए, जी और वो मर गए, उनकी कब्रें दुनिया मौजूद हैं। जी तो ये कोई आम रस्म नहीं थी, बल्कि ये अजीब वाक़या था जी कि किसी शख्स का आना और फिर ऐलान कर देना। जी और खुदावंद यीशु मसीह ने जो ऐलान किया था, जो कौल दिया था जी कि ऐसा हो जाएगा, तो उसके मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह ने यह कहा था कि अगर तुम इस मकदस को ढा दो जी तो मैं इसे 3 दिन में बना सकता हूँ। बिल्कुल। तो वो मकदस ढाया गया, हाँ जी। यानी यीशु मसीह मसलूब मसलूब हुआ, हुए, और वो मारा गया, और तीसरे दिन फिर वो मकदस फिर बन गया, Praise God। यानी जिंदा हो गया। आमीन। तो हम समझते हैं कि ये खुदावंद यीशु मसीह का एक ऐलान था, और उस वाह, ऐलान के वाह, मुताबिक बिल्कुल। खुदावंद यीशु मसीह जिंदा हो गए। प्रेज़ गॉड, वंडरफुल। बहुत शुक्रिया बिशप साहब, बहुत अच्छी बात फरमा रहे थे। ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि नबियों ने इसके बारे में बहुत कई सदियां पहले फरमा दिया, पेशन गोई की, नबूवतें की। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं, यीशु मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक मसलूब हुए, दफन हुए, फिर मुर्दों में से जी उठे। पास्टर एमरिक जोसेफ साहब भी मौजूद हैं। मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि पाद साहब भी हमारे नाजरीन की रहनुमाई फरमाए। आज के दिन की अहमियत, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, और हम क़यामत का जश्न मना रहे हैं, ईद क़यामत उल मसीह मना रहे हैं। जी पाद साहब। डॉक्टर साहब, पहले तो आपको और सारे दुनिया को जो चैनल देख रहे हैं, हमारी तरफ से ईद क़यामत उल मसीह मुबारक हो। आमीन। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। ये बड़ा खुशी का मौका, और जी ये वो त्यौहार है जो सबसे बड़ा है, वाह, प्रेज़ क्योंकि गॉड, दुनिया में ऐसे कभी नहीं हुआ, क्योंकि मर के जिंदा हो गया। हालेलुया। तो हमारा ईमान यही है कि वो मर गया, और वो 3 दिन कब्र में रहा, और फिर वो इतवार की सुबह जी उठा। प्रेज़ गॉड, बिल्कुल। तो जिस बात कर रहे थे क़यामतुल मसीह, क़यामत लफ्ज़ क़याम से निकला है, ठीक है, जिसका मतलब है क़याम की हालत में आ जाना, बिल्कुल। उठ खड़े होना, जिंदा हो जिंदा जाना। हो जाना, तो ये बड़ी ईद है कि जिसमें खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। जी उठे। और ये ईद बड़ी अहमियत की हामिल है हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए। एक तो पहली बात यह है कि अक्सर लोग इस बात को नहीं मानते, क्योंकि मुर्दों में से उन्हें सलीब नहीं दी गई। हाँ जी, हाँ जी। तो ये ईद इस बात को साबित कर दी कि उसे सलीब दी गई है। वो 6 घंटे सलीब पर रहा, सुबह 9 से शाम 3 बजे तक 6 घंटे वो सलीब पर रहा, और 6 घंटे के वाक़यात हैं जो तारीख साबित करती है कि हुआ, उन्हें मारा गया, उन्हें सलीब दिया गया, उन्हें दफन किया गया, फिर वो मुर्दों में से जी उठे। आमीन। तो ये ईद हमारे लिए बड़ी अहम है, इसलिए कि इस ईद के मौका पर हमें जो सबसे बड़ी खुशी की खबर मिलती है, ये मिलती है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा, और हम भी जी उठेंगे। प्रेज़ और ये गॉड। दूसरी बात यह है कि उस दिन जो नबियों ने पेशगोइयाँ की थी वो पूरी हुई। अगर हम दाऊद नबी का ज़बूर देखें, ज़बूर 16वां उसके 9वीं आयत में जी। बयान करता है, ज़बूर 16वां उसके 9वीं आयत, इसी सबब से मेरा दिल खुश और मेरी रूह शादमान है, क्योंकि मेरा जिस्म भी अमन अमान में रहेगा, क्योंकि तो ना मेरी जान को पाताल में रहने देगा, और ना अपने मुकद्दस को सड़ने देगा। मुकद्दस दाऊद ने ये पेशगोई की थी, और ये अपने बारे में नहीं है, बिल्कुल, वो ये मसीह के बारे में, खुदावंद यीशु के बारे में, कि मेरा जिस्म भी अमन, तो मेरे जिस्म को ना पाताल में रहने देगा। और रसूलों के माल की किताब में पहले दूसरे बाब में इस बात को रसूलों के माल का मुसन्नफ़ बयान करता है कि ये
اس نے بات جو کی ہے یہ یسوع کے بارے میں کی ہے, Praise God. کیونکہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا ہے. بالکل اور دنیا کے لیے, میرے لیے, ہم سبوں کے لیے خوشی کی بات ہے کہ موت کا زور اس نے توڑ دیا. Praise God. اس سے پہلے موت انسانوں کے لیے خوف, ہوا اور ڈر کا ذریعہ بالکل تھا. بالکل, جس کو پکڑ لیتی چھوڑتی نہیں تھی. Yes, yes, بالکل yes. بالکل. موت جو عدن سے شروع ہوئی تھی, کلام میں لکھا ہے گناہ کی مزدوری موت موت ہے, ہے. اس کے زور کو یسوع نے, جب ہم جینے کی بات کرتے ہیں, جی اٹھنے کی بات کرتے ہیں, اس نے صلیب پر گناہ کے زور کو توڑا تھا. Praise God. اس نے صلیب پر ابلیس کے زور کو توڑا تھا, ٹھیک ہے. اور قبر سے زندہ ہو کر اس نے جو کام کیا, اس نے موت کے زور کو موت توڑا. کے زور. کیونکہ تین ہی کام کرنے کے لیے وہ آئے تھے. بالکل ٹھیک ہے. وہ ابلیس کے کاموں کو مٹانے کے لیے آئے تھے, ہاللیلویا. وہ گناہ کے زور کو توڑنے کے لیے آئے توڑنے تھے. وہ موت تیرا ڈنگ کہاں رہا. واہ. Praise God. موت اس دن, میں یوں کہا کرتا ہوں کہ اس دن موت کی موت ہو گئی تھی, تعریف, شکر گزاری. بالکل ٹھیک ہے. اور بالکل. یسوع جی اٹھے. آمین آمین. واہ. ہمارے لیے یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے, کیونکہ نبی بھی پیدا ہوئے, پیغمبر بھی پیدا ہوئے, ہم بھی پیدا ہوتے ہیں, لیکن ہم پیدا ہو کے مر کے زندہ نہیں ہوتے. واہ. ہم صرف پیدا ہوتے ہیں. واہ. وہ ایسی ہستی ہے جو مر کر زندہ زندہ ہو ہوئی گئی. ہے. واہ. Praise اور God. اسی دن کو ہم خاص طور پر دنیا میں بالکل. مناتے ہیں. آپ نے کہا یہ سب سے بڑی عید ہے ہمارے لیے. دنیا کو اس اہمیت کو جاننے کی بالکل ضرورت جاننے ہے. کی ضرورت ہے. صحیح فرمایا. کیونکہ پادری صاحب, میرا جو نظریہ وہ یہ ہے کہ اصل میں مسیحیت قبر سے شروع ہوئی ہے. واہ واہ واہ. انہوں نے یسوع کی مار خالی کے قبر سے. بالکل ٹھیک ہے. جہاں پر جا کر چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, وہاں سے زندگی مسیحیت شروع کا ہوئی. آغاز. وہاں سے مسیحیت شروع ہوئی ہے. وہاں پر جا کر چیزیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. مسیحیت قبر سے شروع ہوئی ہے. مسیحیت صلیب سے شروع ہوئی ہے. مسیحیت لہو سے شروع ہوئی ہے. Praise God. یسوع کے لہو سے شروع ہوئی ہے. اس لیے یہ اس کا کلائمیکس ہے یسوع کی تعلیمات کا. واہ. اس دن وہ بالکل لہو کی آپ بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں ریوائیول جو ہے, بیداری جو ہے, وہ شہیدوں کے خون سے آئی ہے. بالکل. کہ جہاں جہاں پرسیکیوشن ہوا ہے وہاں پر لوگ زیادہ خدا کی نزدیکی میں آئے. بالکل. دنیا سے موت کا خوف جاتا ہے. واہ واہ. پہلی صدی ہی سے لوگ موت سے نہیں ڈرتے. میں جنازوں پہ بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ وی سیلیبریٹ آور ڈیتھ. ہم وہ لوگ ہیں کہ جو ہم اپنی موت کو مناتے ہیں. واہ. دوسرے لوگ روتے ہیں, چلاتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, پلس ہیں بالکل ان کے, لیکن ہم اس کو مناتے ہیں, سیلیبریٹ کرتے ہیں, کیونکہ یسوع مردوں میں سے جی اٹھا. واہ. تو یہ سیلیبریشن ہے بہت بڑی. پریز گاڈ. بہت شکریہ پاسٹر ایمرک صاحب, بہت اچھی بات کر رہے تھے کہ ہم موت کو مناتے ہیں. اور ایک اور بڑی زبردست بات کی پادری صاحب نے کہ جہاں پر لوگ سمجھتے, دنیا اور قومیں سمجھتی ہیں کہ سب چیزوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور وہ قبر ہے, لیکن انجیل ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع مسیح کی خالی قبر وہ جگہ ہے جہاں سے اس کام کا, مسیحیت کا آغاز ہوا. زندگی شروع ہوتی ہے. ہاللیلویا. بہت اچھے. تھینک یو پاسٹر صاحب, بہت شکریہ. ناظرین, میں چاہوں گا کہ ہم پاسٹر عدیل سیمول صاحب سے بھی آج کے دن کی مناسبت سے عید قیامت المسیح کے تعلق سے سیکھیں, جانیں. جی پاسٹر صاحب. تھینک یو سو مچ. میں تو پہلے شکر گزار ہوں آپ کا اور پی ایم آئی چینل کا بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ادارے کی طرف سے بھی اپنے سارے دیکھنے والوں کو بھی ایسٹر مبارک کہنا چاہتے ہیں. اور بڑی خوبصورت بشپ صاحب نے بات کی, پادری صاحب نے بڑی خوبصورت اظہار کیا ایسٹر کے حوالے سے. میں بس تھوڑی سی یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ گو کہ ابھی ہم ریزریکشن کی بات کر رہے ہیں, لیکن اگر ہم اس کا تھوڑا سا, جس طرح پہلے بھی بات ہوئی ہے, میں دیکھ رہا تھا جو پروفیسیز ہیں مختلف جو ہوئی ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں, اس میں ایک بڑی اہم پروفیسی ہے جو عزائیہ نے کی ہے, یسایہ نے کی ہے, خداوند یسوع مسیح کے اس ساری سفرنگ کے لیے. اور پھر سفرنگ کے بعد, جس طرح بھائی صاحب بھی ذکر کر رہے تھے کہ سفرنگ کے بعد وہ خوبصورت لمحہ آتا ہے اور پھر وہ زندگی وہاں پر دکھائی دیتی ہے. موت کے بعد ایک خوبصورت زندگی ہے, لیکن اس موت کے بارے میں اگر ہم دیکھیں نہ تو وہ ریزریکشن ہمیں سمجھ نہیں آتی جب تک ہم اس کی مصلوبیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جی, وہ پہلے بنیادی طور پر ہمیں کچھ سمجھنا ضروری ہے. پرپز جو تھا اس کا, جو یسوع مسیح آئے ہیں اس کا مقصد, اور پھر وہ ایک طریقہ کار جو جہاں سے ان کو گزرنا ضروری تھا, جو ایک جرنی ان کو مکمل کرنی تھی, اور اس کے بعد وہ کلائمیکس ہے, خوبصورتی ہے, وہ ہمیں دکھائی دیتی ہے اوپر سامنے. تو اس پہ میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں پر جو 53 باب کی چوتھی آیت ہے, یہاں پر لکھا ہے کہ تو بھی اس نے ہماری مشقتیں,
کریں جی، پھر یہ سے؟ آیت۔ اوکے، یہ آیت 53 باب، ٹھیک ہے جی۔ جی جی تو ابھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، جی پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا جی اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ آمین۔ تو سلامتی کی بات یہاں پر آ گئی، واہ۔ ریزریکشن کا جو کبھی آپ جوڑ سکتے ہیں، اس کا جو لنک ہے وہ سلامتی کے ساتھ ہے۔ واہ۔ اس سلامتی کا شہزادہ آیا اور پھر اس کے بعد جو قبر سے جب وہ باہر آیا تو وہ سلامتی کا جو پیغام ہے وہ زندگیوں تک پہنچا ہے اور زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں اور شفا، ہم نے اس شفا کو پایا۔ اگر وہ زندہ نہ ہوتا، اگر وہ قبر کا جو پتھر تھا وہ نہ ہٹتا، یسوع مسیح باہر نہ آتا، تو شاید آج ہم یہاں نہ ہوتے، نہ ہوتے، بالکل بالکل بالکل، اور انجیل کا پرچار نہ ہوتا دنیا میں، پرچار خوشخبری نہ کر سنائی پاتے۔ جاتی۔ وہ کمپلیشن جو ہے، جو اگر اس نے صلیب پر بھی کہا اٹ از فنشڈ، تمام ہوا، بالکل تو وہ تمام ہوا کے ساتھ یہ ہے کہ وہ کمپلیشن تبھی ہے جب وہ قبر سے باہر آ گیا۔ اور خوبصورت انداز سے بیان کیا جا رہا تھا ابھی پہلے بھی، اور جو ہم نے پیسج شروع میں میں نے پڑھا اس کے بارے میں بھی ہم بات کچھ نہ کچھ تو ہو رہی ہے۔ جی 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 بالکل۔ اور اس میں یہ ہے کہ یہ خوبصورت بات جو میری زندگی کے لیے ہے اور ہماری سب کی زندگی کے لیے ہے، اور شاید ہمیں اس کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل بالکل۔ اس کی برتھ تو جو اس کا پیدا ہونا ہے اس کو تو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ بھائی صاحب نے کہا کہ یہ واقعی یہ واہ بڑی واہ واہ، یہ منفرد واقعہ دنیا میں الگ تلگ ہے، ایسا اور کوئی واقعہ نہیں ہوگا۔ کوئی واقعہ نہیں، بالکل بالکل صحیح۔ کہ لوگ آئے ہیں جتنے بھی، جی اگر ہم پروفٹس مختلف ہمارے جو انبیاء کرام آئے ہیں جی جی ان کی زندگی پر بھی غور کریں تو وہ آئے ہیں، لیکن ہی از دا اونلی ون، واہ واہ، پرائز گاڈ۔ یہ ایک ہی ہے۔ بہت شکریہ پاسٹر عادل۔ میں چاہوں گا کہ ہم بشپ صاحب سے مزید اس حوالے سے، جی بشپ صاحب، عید قیامت المسیح کی بات ہو رہی ہے، یسوع کا مردوں میں سے جی اٹھنا، آپ نے فرمایا کہ یہ حادثہ نہیں تھا، اتفاق نہیں تھا کہ جی ایسے پکڑ کے ان کو مصلوب کر دیا گیا، بلکہ نبیوں نے اس کے بارے میں بہت پہلے بتا دیا تھا، اور بالکل کتاب مقدس میں اس کا ذکر ہے۔ جی یسوع مسیح نے کچھ ڈھانے کی بات کی، کچھ بنانے کی بات ہاں جی کی۔ بالکل، یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اگر تم اس مقدس کو ڈھا دو۔ ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں بنا سکتا ہوں۔ تو جہاں ڈھانے کی بات ہے، یعنی یسوع مسیح کے مصلوب ہونے کی بات، جی تو اس کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ کیوں یسوع مسیح کو اپنا پیش کرنا پڑا؟ کیونکہ یہ یسوع مسیح نے کہا تھا متی کے انجیل کے 16ویں باب میں جی کہ ضرور ہے کہ ابن آدم یروشلم کو جائے جی اور گناہ گاروں کے ہاتھ میں حوالہ کیا جائے جی اور وہ مارا جائے اور دفن کیا جائے اور پھر زندہ ہو جائے۔ تو کیوں ضرور تھا کہ یہ سب کچھ ہوتا؟ اس سے پہلے قربانیوں کا ہم سلسلہ دیکھتے ہیں کہ مسیح کی قربانی سے پہلے ہاں جی بھی بہت سی قربانیاں ہوتی تھیں، بالکل، اور بعد میں بھی ہو رہی ہیں۔ ہاں جی بالکل۔ سوال یہ ہے کہ قربانی کی ضرورت جی کیوں پیش آئی؟ اس میں یہ ہے کہ اس سے پہلے برے اور مینڈے قربان کیے جاتے تھے۔ بالکل اس میں تصور اور خیال یہ تھا کہ جب اس برے کا خون بہتا ہے جی تو گناہ گار کے انسان کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں، بالکل، اس کو معافی مل لیکن اس میں سینس یہ ہے، لاجک یہ نظر آتا ہے کہ کیا ایک انسان کے بدلے ایک جانور کی قربانی قابل قبول ہے؟ کیا ایک عقل مند کے بدلے ایک بے عقل کی قربانی ضروری ہے؟ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایک انسان کے بدلے ایک انسان ہی قربان ہو جائے، لیکن دنیا میں کوئی انسان اس قابل نہیں تھا کہ وہ قربان ہو جائے، اس لیے کہ آدم نے گناہ کیا، جی اور اس لحاظ سے لکھا ہے کہ ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ محروم ہے۔ اگر 2 شخص قید میں ہیں جی اور ان میں سے اگر کوئی کہے کہ میں آپ کی ضمانت دیتا ہوں اور دوسرا کہے کہ میں آپ کی ضمانت دیتا ہوں، تو دونوں قیدی ایک دوسرے کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ نہیں دے سکتے، بالکل جب ہم سب گناہ گار تھے ہاں جی تو گناہ ایک گار اپنے آپ کو نہیں دوسرے بچا گناہ سکتے، گار کا بالکل ٹھیک۔ کفارہ نہیں بن سکتا صحیح، تھا، ضمانت نہیں بن سکتی جی تھی۔ جی بالکل۔ ایسی ہستی کی ضرورت تھی جو بے گناہ ہو، واہ، جو گناہ سے مبرہ ہو، جو پاک ہو، جس کی ذات میں بھی گناہ نہ ہو۔ نہ ہو۔ تو دنیا میں ایک ہی ہستی وہ نظر آتی ہے، وہ برہ جس کے لیے یوحنا نے یہ کہا کہ یہ ہے خدا کا برہ Praise جو God۔ جہان کے گناہ بالکل، اٹھا لے جاتا ہے۔ بالکل بالکل۔ تو وہ ایک برہ تھا جو مہیا کیا گیا، اور اس برے کی قربانی کے باعث ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس قربانی کی ضرورت تھی، اور جب وہ کامل قربانی ہوگی تو پھر دوسری قربانیوں کی، ناقص قربانیوں کی ضرورت نہ رہی، واہ واہ اس لیے کہ یسوع مسیح وہ کامل قربانی ہے۔ جی اور عبرانیوں کے خط میں یہی لکھا ہے کہ جب وہ قربانی جو کامل قربانی ہے وہ ہو چکی تو ہمیں اور
लिखा है कि मैं सोने चांदी के वसीला से हमारी मखलसी नहीं हुई, बिल्कुल बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के खून के सबब से हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुर्बानी जब हो गई तो फिर यीशु मसीह का ज़िंदा हो जाना ज़रूरी था। हाँ जी, मैं कभी कभी कहता हूँ कि यीशु मसीह ने अगर ज़िंदा ही होना था तो फिर मरने की क्या ज़रूरत है। वाह वाह, अच्छा क्वेश्चन, बिल्कुल पर ये है कि ये तो खुदा का इंतज़ाम था, वो वाह होना वाह था वाह वाह, जैसे बहुत खुदा ने किया था, सोचा था बिल्कुल। और प्लान था हाँ जी, कि उस बर्रे को कुर्बान होना था। बिल्कुल पर उसकी फतहमंदी, उसकी फजीलत ये है कि वो मर गया और फिर दफन हुआ और अपने कहने के मुताबिक, अपने चैलेंज के मुताबिक प्रेज गॉड। वो जिंदा हो गया। ये नहीं कि कोई खुफिया बात थी जी जी जी, और या बिल्कुल। अचानक बात थी जी, कि जी, जी। यीशु मसीह जिंदा हो गया, जी। बल्कि यीशु मसीह ने ऐलान किया था, यीशु मसीह का कौल था, यीशु मसीह ने पहले से कहा था, हाँ जी। नबियों ने भी कहा था। जी, लेकिन सवाल ये है कि अगर यीशु मसीह जिंदा ना होता तो फिर क्या होता। फिर क्या होता, बिल्कुल तो उसमें यह है कि अगर यीशु मसीह जिंदा ना होता जी। तो फिर यीशु मसीह की अपनी बातें झूठ का पलंदा बन जाती, नबियों की पेशन गोइयाँ भी झूठ ठहरती। लेकिन यीशु मसीह ने जो कुछ दावा किया था, उसे जो पूरा कुछ कहा था, वाह, यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक, अपने कौल के मुताबिक, अपने दावे के मुताबिक यीशु मसीह जिंदा हो गया और उसकी बातें सच हैं। वाह जो कुछ उसने कहा था कि ज़रूर है कि इब्न आदम यरूशलेम को जाए जी और वो मारा जाए, दफन किया जाए, फिर जिंदा हो जाए, तो यीशु मसीह ने जो दावा किया था जी, उस दावे के मुताबिक यीशु मसीह का जिंदा होना ज़रूरी था। फिर ये मैंने कहा कि अगर यीशु मसीह फ़र्ज़ किया जिंदा ना होता तो फिर क्या होता। तो उसमें यह है कि फिर हम भी कब्रों के मानने वाले होते हैं। यीशु मसीह जब जिंदा हो गया और उसकी कब्र खाली है वाह, तो फिर हमें कब्रों के पास जाने की ज़रूरत नहीं। और ये यीशु मसीह ने रोक दिया था जब वो औरतें जो अकीदतमंद थीं हाँ जी और उसके शागिर्द भी, जी, जिसका जिक्र आता है लूका के इंजील के 24 बाब में। तो जब अकीदतमंद औरतें यीशु मसीह की लाश को खुशबूदार चीज़ें मलने के लिए गईं और उसके शागिर्द भी गए, जी, तो वहाँ पर लिखा है कि उनको झिड़का गया, सरदनिश की गई या रोका गया और ये कहा गया कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। बिल्कुल ठीक है। वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। हाँ, तो आज के दिन ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो लोग जो इस हकीकत से नावाकिफ़ हैं या इतना समझते नहीं, तो हम कहते हैं कि जब यीशु मसीह हमारे पास है और वो जिंदा हो चुका है वाले तो हमें उसी को डील करना चाहिए, उसी के पास ही जाना बहुत आला, चाहिए, बहुत क्योंकि आला। ये सही बात उस वक्त ही सरजनिश कर दी गई जी जी कि बिल्कुल। जिंदा को ये मुर्दों में क्यों? रोका गया वाह वाह, या उनको अच्छा खफा हुए अच्छा पॉइंट कि बिशप साहब ने आप जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढ रहे हाईलाइट हैं। किया, तो जबरदस्त। जब यीशु मसीह जिंदा हमारे पास है तो फिर हम उसकी तौहीन करते हैं एक लिहाज से कि जिंदा को छोड़कर अगर हम मुर्दों के पास जाते हैं तो इस तरह हम यीशु मसीह की तौहीन करते हैं। आज का दिन हमें यही सबक देता है कि हमारे पास वो हस्ती है जो जिंदा है, अब्दुल्लाह जिंदा है और जिंदा आसमान पर उठाया गया और फिर जिंदा वहाँ से आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं ये कह रहा हूँ कि अगर यीशु मसीह जिंदा ना होता तो फिर हमारा ईमान भी मुर्दा रहता, हमारी कोई उम्मीद भी ना होती, बिल्कुल मुनादी बेफायदा हो जाती, मुनादी बेफायदा होती जी बिल्कुल। और फिर यीशु मसीह खुदा का बेटा भी ना ठहरता, क्योंकि उसने ये कहा था, वो लिखा है कि जिंदा होने के बायस वो खुदा का बेटा ठहरा, साबित हुआ। ये साबित हुआ, पहले तो था तो पहले ही, जी, लेकिन वो साबित होता है कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा जी, तो फिर वो खुदा का बेटा ठहरा। और जो दावे यीशु मसीह ने किए थे ना, अगर यीशु मसीह जिंदा ना होता बफर्ज महाल तो फिर उसके दावे झूठ का पुलंदा बन जाते। जो कुछ उसने कहा था कि क़यामत और ज़िंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, यानी क़यामत और ज़िंदगी का दावेदार अगर खुद ही कब्र में दफन रहता तो उसको क्या हक था कि वो ऐसा दावा कर सकता करे। बिल्कुल। तो इसलिए उसका जिंदा होना वाह, हमारे ईमान में ज़िंदगी का बायस है, जी, उसके बायस हमारी उम्मीद ज़िंदा हो गई और अब हम जिंदा उम्मीद के साथ जीते हैं और खुदा का शुक्र करते हैं और हम फ़ख्र करते हैं कि जिसको हम मानते हैं वो जिंदा है और अब्दुल्लाबाद तक। बहुत शुक्रिया बिशप साहब। नाज़रीन, बहुत अच्छा बिशप साहब ने फरमाया कि उनकी सरजनश की गई कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। खूबसूरत बात की बिशप साहब ने, हम सब सीख रहे हैं और शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए। अभी चूँकि हमारे प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हो रहा है तो स्टे विद अस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Prince of Peace, Prince of Peace.